अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ उर्दू सबक नंबर जो 4 है, सच्चा इंसाफ, इसके हम सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने और एक वीडियो बनाया था सच्चा इंसाफ पर, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन की थी इस चैप्टर की। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है पढ़िए और समझिए। ठीक है। यानी ये है पढ़िए और समझिए। तो यहाँ से लफ्ज़ है और यहाँ से इनके माने हैं। ठीक है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है खलीफा। तो खलीफा हम कहते हैं इस्लामी हुक्मरान। ठीक है। यानी जो मुस्लिम रूलर हो। ठीक है। इस तरह से वाकिफ़ हम कहते हैं जानने वाला। ठीक है। इस तरह से रिआया हम कहते हैं आवाम को। ठीक है। इस तरह से खबरगिरी, तो खबरगिरी हम कहते हैं निगरानी को या देखभाल को। ठीक है। इस तरह से गश्त हम कहते हैं घूमना। ठीक है। इस तरह से दिलबर आना, तो दिलबर आने का माने है दुखी होना या रंजीदा होना। ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर माजरा, तो माजरा हम कहते हैं हालत को या वाक़या को या कहानी को। ठीक है। तो इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबब, तो सबब हम कहते हैं वजह को। ठीक है। भूख के मारे बिलकना, तो इसका माने है भूख से तड़पना। ठीक है। इस तरह से बेवा हम कहते हैं वो औरत जिसका खामन मर गया हो, या इसे हम इंग्लिश में विडो कहते हैं। ठीक है। इस तरह से यतीम हम कहते हैं जिसका बाप मर गया हो। इस तरह से बैतुल माल हम कहते हैं सरकारी ख़जाना या वो ख़जाना जिसमें मुसलमान अपने सदक़ात वगैरह जमा करते हैं। ठीक है। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन, तो अमीरुल मोमिनीन हम कहते हैं मुसलमानों का सरदार या खलीफा या मुसलमानों का हुक्मरान। ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि सोचिए और बताइए। तो आपको सोचना है और बताना है। जैसे कि पहला सवाल है ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में गश्त क्यों लगाया करते थे। ठीक है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को रिआया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। ठीक है। यहाँ पर लिखना लगाया, गश्त के बाद लिखना लगाया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को यानी रियाया के लिए, यानी लोगों के लिए या अपने अवाम के लिए गश्त लगाया करते थे। ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि एक रात गश्त लगाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या देखा। तो इसका जवाब है एक रात गश्त लगाते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बुढ़िया को चूल्हा जलाए देखा और उसके बच्चों को रोते हुए देखा। ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेवा से क्या पूछा। यानी वो जो बेवा औरत थी जिसका शौहर मर गया था, तो उसने उससे क्या पूछा था। तो इसका जवाब है, तो इसका जवाब इस तरह से है कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखना रो रहे हैं, रे वाव रो। ठीक है। तो ये रो आपको यहाँ पर लिखना होगा, फिर ये बन जाएगा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। ठीक है। इस तरह से अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल ये है कि बेवा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब है, तो इसका जवाब इस तरह से है कि ये बच्चे भूखे हैं, मैंने इन्हें बहलाने के लिए हांडी में पानी उबालने के लिए रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेवा की किस तरह मदद की। ठीक है। तो इसका जवाब है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से खाने का सामान उठाकर लाया। ठीक है। और बच्चों को खुद पकाकर खिलाया। ठीक है। तो बैतुल माल से जो उसने वो सामान लाया था, जैसे आपको मालूम है मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या था, वो था आटा। ठीक है। या घी, और क्या था, और था उसके साथ खजूरें। ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर पहले 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल ये है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए गए हैं, तो इनको आपको फिलअप करना होगा
ان الفاظوں سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ لکھو گے خلیفہ، دوسرے میں لکھو گے درمیان، اور تیسرے میں لکھو گے بلک، اور چوتھے میں لکھو گے کنکریا، اور پانچویں میں لکھو گے بوجھ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہلا یہاں پر خالی جگہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیجز تھے، تو وہ کیا تھے؟ وہ تھے خلیفہ، ٹھیک ہے؟ یعنی بادشاہ تھے، ٹھیک ہے؟ یا حکمران تھے۔ اس طرح سے دوسرا ہے میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش اللہ فیصلہ کرے گا، یعنی درمیان آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بچے بو کے مارے بلک رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہانڈی میں صرف پانی اور کنکریاں تھی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک خالی جگہ مکمل ہوئے۔ ابھی یہاں پر اس کا چوتھا سوال یہ ہے کہ ان لفظوں سے جملے بنائے۔ تو یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں، تو ان سے آپ کو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بنائے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ ہے، تو یہاں سے ہم نے الفاظ لکھے ہیں جو کہ آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، اور یہاں سے ان کے جملے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہلا لفظ یہ ہے کہ فرض، ٹھیک ہے؟ تو فرض پر ہم نے اس طرح سے جملہ بنایا ہے، اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرا لفظ یہ ہے کہ محنت، ٹھیک ہے؟ تو محنت پر جو ہم نے جملہ بنایا ہے یہ ہے کہ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تیسرا ہے رعایا، ٹھیک ہے؟ تو رعایا پر ہم نے جملہ بنایا ہے، بادشاہ کا فیصلہ رعایا نے نامنظور کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے چوتھا جو یہاں پر لفظ یہ ہے کہ تسلی، تو تسلی پر جو ہم نے جملہ بنایا یہ ہے کہ راجو نے تسلی بخش کام کیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آخری والا ہے فیصلہ، تو اس کا جملہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھے سے سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہے یہاں پر اس کا پانچواں سوال یہ ہے کہ نوٹ بک پر لکھے۔ تو یہ آپ کو نوٹ بک پر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک عورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ خود نوٹ بک پر لکھے اور پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اب یہاں پر چھٹا سوال یہ ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے مذکر، دوسرا ہے مونس، یعنی میسکولین یا فیمینین، ٹھیک ہے؟ تو مذکر جو ہے، مذکر کیا ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں گے۔ نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، تو نر اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مذکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا مرد، باپ، چچا یا ماموں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے مذکر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہے مونس۔ مونس ہوتا ہے مادہ، یعنی فیمیل، ٹھیک ہے؟ مادہ اسم کو مونس کہتے ہیں، مثلا عورت، ماں، چاچی، مامنی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، مرد کو عورت بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مذکر مونس میں باپ کو بنایا ہے ماں، اس سے چچا کو آ جائے گا چاچی، اور ماموں کو آ جائے گا مامی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر خط شدہ اسموں پر غور کیجیے۔ تو یہاں پر کچھ خط شدہ اسم ہیں، تو اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ پہلا ہے میرا خالو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے میری خالہ نرس ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے امجد ماسٹر جی کا بیٹا ہے، اور اس طرح سے چوتھا ہے سائمہ ماسٹر جی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پانچواں ہے وہ عورت میری چاچی ہے۔ اس طرح سے چھٹا ہے وہ مرد میرا چاچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں، جو یہاں پر خالو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مذکر، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے خالہ، تو خالہ کیا بن جائے گا؟ مونس، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بیٹا بھی کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا مذکر، اور بیٹی بن جائے گی مونس، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے عورت اور چاچی جو ہے یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ بن جائے گے مونس، ٹھیک ہے؟ اور مرد اور چاچا جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مذکر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا ساتواں سوال یہ ہے کہ خالی جگہوں کو پر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ تو یہاں سے مذکر دیے گئے ہیں، اور یہاں سے ان کے مونس، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہاں سے بھی مذکر اور یہاں سے بھی مونس، ٹھیک ہے؟ جس کی پہلا ہے مرغا، تو مرغا مذکر ہے، اس کو آ جائے گا مرغی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لڑکا، اس کو آ جائے گا لڑکی، دادا کو آ جائے گا دادی، نانا کو آ جائے گا نانی، چاچا کو آ جائے گا چاچی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے نواسوں کو آ جائے گا نواسی، باپ کو آ جائے گا ماں، بھائی کو آ جائے گا بہن، مرد کو آ جائے گا عورت، خالو کو آ جائے گا خالہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب ہے یہاں پر اس کا آخری سوال، سوال نمبر 8واں یہ ہے کہ مثال دے کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ تو مثال دے کر آپ کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر باپ کے بھائی کو چاچا کہتے ہیں، تو باپ کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاچا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو پہلے آپ یہاں پر سمجھے، یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کو آپ کو فل اپ کرنا ہوگا ان خالی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ لکھو گے پوفی، ٹھیک ہے، دوسرے میں لکھو گے خالہ، تیسرے میں ماموں اور چوتھے میں نانا، پانچویں میں نانی اور چھٹے میں دادی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو یہاں پر جو پہلا ہے یہ ہے کہ باپ کی بہن کو، تو باپ کی بہن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوفی، ٹھیک ہے، پوفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسرا ہے ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تیسرا ہے ماں کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کے بھائی کو ہم ماموں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پر چوتھا ہے ماں کے باپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پر پانچواں ہے ماں کی ماں کو نانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ماں کی ماں کو ہم نانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے چھٹا والا جو یہاں پر ہے آخری والا یہ ہے کہ باپ کی ماں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔